الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری تصور شہزاد کیلانی صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ ناسازی طبیعت کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع انتہائی حساس ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وراثت کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم فرائض سیکھو۔ یہ وراثت کو علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ علم فرائض سیکھو کہ یہ آدھا علم ہے، کہ آدھا علم ہی اس علم کے اندر رکھ دیا گیا، علم فرائض کے اندر، وراثت کے مسائل کے اندر۔ اور اسلام سے پہلے
بھی وراثت کا تصور موجود تھا، لیکن اس کے طریقے مختلف تھے، انداز مختلف تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بندہ مرتا تھا تو اس کا جو مال ہوتا تھا جو وہ چھوڑ کر جاتا تھا، عورتوں کو اس مال سے محروم کر دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی وہ مال نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح برِ صغیر کی جو قومیں تھیں ہمارے پاک و ہند وغیرہ کی، ان میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ خاندان کے اندر جو ذرا تگڑا آدمی ہوتا تھا وہ سارے مال پر قبضہ کر لیتا اور ماڑا بندہ محروم رہ جاتا تھا۔ اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ بھی جاہلیت کے زمانے کی طرح ہی تھا کہ عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا اور بچوں کو بھی محروم کر دیا جاتا، اور جیسا کہ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام نے جہاں دیگر کئی چیزوں کی حد بندی مقرر کی، کئی چیزوں کے بگاڑ کو ختم کیا، فساد کو دور کیا اور بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی، اسی طرح اسلام نے یہ جو وراثت کا معاملہ تھا اس کی بھی حد بندی مقرر کی، اس کے فسادات کو ختم کیا، اور اعتدال کے ساتھ افراط و تفریط سے ہٹ کر ایک معیار، ایک پیمانہ اسلام نے مقرر کیا، اور اس کے احکامات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اس کی اہمیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن پر کتنی چیزیں جو ہے وہ فرض کی ہے۔ نماز کو فرض کیا، لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن نمازیں کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر بیان نہیں کی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی تو فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی دینی ہے، کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، کون کون سی شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ حج کو فرض کیا ہے، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن ان کی تفصیل جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کی۔ لیکن یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین نے جب اس کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، یہ پوتے پوتیوں کو کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ آپ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پورے کا پورا رکوع ہی وراثت کے مسائل کو بیان کرتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کی تقسیم بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مسئلے کا آغاز کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد ہے اس کا حصہ عورت کی بنسبت دگنا ہے۔ پھر اس کے آگے یہ سارے مسائل بیان کیے کہ کس کو کتنا ملے گا، یعنی آیت کا آغاز ہی یہاں سے کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر جب ان مسائل کو بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ جو اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا،
اور جو اللہ کی حدوں پر پورا اترے گا اللہ اسے انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، حدوں کو تجاوز نہیں کرے گا، وراثت تقسیم کرے گا، تو اللہ اسے انعام یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ان حدوں کو تجاوز کرنے والا ہے، جو وراثت سے بھاگتا ہے، اس کی تقسیم نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدوں کو تجاوز کرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اس کا عذاب وہ بڑا دردناک ہے، ذلت والا عذاب ہے اس کا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وراثت کی اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ان کے پیش نظر جو وراثت کی اہمیت ہے یہ کیسی تھی؟ حضرت ابن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو العباس خطاب علی رحمہ کے ساتھ تھا، ہمیں پتہ چلا کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعزیت کے لیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو عورت ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے اور پاس ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اور وہ جو بندہ تھا جس کی بیوی فوت ہوئی تھی وہ اس چٹائی کے اوپر اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو العباس خطاب جو ہیں یہ دروازے پر کھڑے ہوئے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ کیا یہ چٹائی جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چٹائی میری بیوی جہیز میں لے کر آئی تھی، وہی اس کی مالک تھی۔ تو آپ نے پوچھا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی اس کا وارث ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ چٹائی اٹھا دے، یہ چٹائی اٹھا دے۔ کی ہو رہے بند کر دو تو آپ نے فرمایا چٹائی اٹھا دو۔ اس نے وہ چٹائی اٹھائی تو تب آپ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ اس قدر احتیاط تھی، فرمایا جس کا تو مالک ہی نہیں ہے تو اس پر کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے حالات و واقعات ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص فوت ہوا تو دیا جل رہا تھا، تو ایک بزرگ نے اٹھ کر وہ دیا بند کر دیا کہ یہ جس آدمی کے تیل سے جل رہا تھا وہ آدمی تو فوت ہو گیا، اب یہ جو تیل ہے یہ مال وراثت ہے، لہذا اس کو بند کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال وراثت کہتے کسے ہیں؟ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، جب کسی بندے کی وفات ہوتی ہے تو وہ مرنے والا اپنے پیچھے جو اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے اس مال کو مال وراثت کہا جاتا ہے، اس کو ترکہ بھی کہتے ہیں اور اس کو وراثت کا مال بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کچھ چیزیں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، آپ سارے احباب توجہ رکھیے گا، بڑا حساس موضوع ہے یہ۔ مال وراثت کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر جو کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وصیت کے ذریعے کسی وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرنے والا جو تھا وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا کہ بھائی میرے 3 بیٹے ہیں، یہ سارا مال 2 بیٹوں کو دینا، تیسرا بیٹا جو ہے اس کو کچھ بھی نہ دینا، یا 5 میری اولاد میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، سارا مال بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو نہ دینا، وصیت کی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مرنے والا وصیت کب کر سکتا ہے اور کیسی وصیت کر سکتا ہے۔ جو مال وراثت ہے اس کے متعلق 4 طرح کے احکامات ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب مرنے والا فوت ہوا ہے تو اس کا جو مال ہے اس کے مال سے
اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس سے اس کا قرض اتارا جائے، پھر جو مال بچ جائے اس کے تیسرے حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے، اور اس کے بعد جو بچنے والا مال ہے وہ اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا شریعت کے مطابق۔ اب اس نے وصیت کی کہ فلاں کو دینا، فلاں کو نہ دینا، اب اس طرح کی وصیت کرنا جو تھا یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ یا کوئی عورت وہ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، 60 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حج کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، 60 سال کے بعد جب موت آئے تو وصیت کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا دے، فَتَجِبَ لَهُمَ النَّارُ، ان پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، مرنے سے پہلے کیا کیا؟ وصیت کی ہے، اور وصیت کے ذریعے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو فرمایا ان پر جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ اس طرح کی وصیت کرے جس سے کسی وارث کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہ ایسی وصیت کرنے والا بندہ انتہائی گناہگار ہوتا ہے۔ دوسری بات، مستحق وارث کو اس کا حصہ نہ دینا، یعنی اس پر قبضہ کر لینا۔ مثال کے طور پر 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، یا بھائیوں نے قبضہ کر لیا بہنوں کو کچھ نہ دیا، یا مرنے والے کے اپنے بھائی نے سارا قبضہ کر لیا اس کی اولاد کو کچھ نہ دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو کسی کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے یہ مال حرام ہے، اور یہ قبضہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ کفار کا طریقہ ہے جو یہ ہے کہ کسی کے مال پر قبضہ کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ فرمایا کہ میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بڑی محبت رکھتے ہو۔ تو یہ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کا کوئی خاندان کا فرد مرتا تو خاندان کا جو ذرا تگڑا آدمی ہوتا تھا وہ سارا مال جمع کر کے کھا جاتا، دوسروں کو کچھ نہ دیتا۔ تو اس کی مذمت بیان کی گئی، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ کسی وارث کا حق منقطع کرتا ہے، کسی وارث کا حق روک لیتا ہے، تو فرمایا کل بروز قیامت اس بندے کا جنت کے اندر جو حصہ تھا اللہ اس سے اس کو محروم کر دے گا۔ اور یہ ہے بھی مال حرام، اور مال حرام کھانے کا جو وبال ہے اس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ۔ فرمایا وہ گوشت، وہ بدن، وہ جسم جو حرام مال سے پروان چڑھا، حرام مال پہ بڑھتا رہا، حرام مال کے ذریعے پڑتا رہا، فرمایا وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ وہ جسم، وہ بدن جو حرام مال کے ذریعے پلتا رہا اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کونین کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میں جب بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
سارے مل کے دعا کر رہے ہیں پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو حضرت سعد نے جب یہ نسخہ پوچھا، دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، فرمایا سعد اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو اپنی غذا پاک کر لو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ غذا پاک کر لو، یہ صرف ایک نسخہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ساری زندگی کے اندر جب بھی دعا مانگی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں تو پھر ہمیں بھی اپنی غذا پاک کرنی چاہیے، حرام کی آمیزش ختم کر دینی چاہیے، حلال کھانا چاہیے اور حلال کمانا چاہیے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ بچے کو چپ کروا لیں یا اس کو گھر بھیج دیں، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی یہ وعید ہے بندے کے لیے، فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، فرض و نفل اس کا قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک بندہ وہ بڑے لمبے سفر پر ہے، سفر کے آثار اس کے بدن پر وارد ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی پر گرد پڑی ہوئی ہے، کپڑوں پر میل چڑھی ہوئی ہے، وہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہے، اپنی سواری سے اترتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہے۔ فرمایا اس بندے کی دعا قبول نہیں ہے۔ عرض کی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی ہر چیز تو حرام کی ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو حرام کی نحوست ہے یہ بھی بہت بڑی ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ وارث کا مال غصب کر لینا۔ غصب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وراثت سے اس کا حصہ مل گیا تھا، اب حصہ ملنے کے بعد کسی نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا، کسی نے اس سے اس کا مال چھین لیا، اس کا مال غصب کر لیا، یہ بھی مال حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، ناجائز حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن کریم کے اندر اس کی بھی مذمت بیان کی گئی، جو ناحق ایک دوسرے کا مال غصب کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر یتیم وارثوں کو ان کے حصے سے محروم کرنا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ ہمارے عرف میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا بھی باپ مر جائے وہ یتیم ہے، حالانکہ جو یتیمی کی عمر ہے یہ نابالغی کی عمر ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے جو یتیمی والے احکامات ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ جب تک نابالغ ہے، نابالغی کی حالت میں اس کا والد اگر فوت ہو گیا تو وہ بچہ یتیم ہے۔ وہ جو یتیم کی کفالت کے فضائل ہیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی نیکیاں ہیں، یہ ساری اس وقت تک ہیں جب تک بچہ نابالغ ہے۔ جب بالغ ہوگا اس کے بعد یتیمی کے احکامات ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو اس کے بچے اگر چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ باپ کا ترکہ ان کو نہیں دیا جاتا، باپ کی وراثت ان کو نہیں دی جاتی۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ وہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ اس کا مال لے لیتے ہیں،
فرمایا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو یتیم سے اس کا مال لے کر کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتے ہوئے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ یتیم کا مال کھا جانا، اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر 4 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان 4 قسم کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور جنت کی نعمتوں کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ یتیم کا ناحق مال کھانے والا بندہ جو ہے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ آپ نے بڑی دفعہ وہ واقعہ سنا ہوگا، قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، جب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تب ساتھ رکھوں گا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، اگر سوال کریں گے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پوچھ لیتے لیکن وہ جواب نہ دیتے۔ وہ کشتی کا پھٹا توڑ دیا، اسی طرح اور بھی معاملات تھے۔ پھر ایک آبادی سے گزرے، وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے کہا کہ ہم یہ دیوار صحیح نہ کر دیں، اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دیتے ہیں۔ دونوں نے کام شروع کیا، دیوار گرائی، اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ کچھ پوچھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ یہ کن لوگوں پر آپ احسان کر رہے ہیں؟ ان کو مہمان نوازی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی نے پانی پوچھا ہے، نہ کسی نے کھانا پوچھا ہے، اور آپ ان پر احسان کر رہے ہیں، ان کی گرتی ہوئی دیوار بنا رہے ہیں۔ بعد میں جب ان کو حضرت خضر نے جواب دیے تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو دیوار گرنے والی تھی در حقیقت وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے باپ نے ان کا جو وراثت کا مال تھا ان کے حصے کا وہ دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہاں سے نکال لیں گے۔ اگر دیوار گرتی تو ان کا مال جو تھا وہ گاؤں والے کھا جاتے، اس کو بچانے کے لیے دیوار بنائی جا رہی تھی۔ تو اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کی کفالت کی جائے، اور ہمارے جہاں یتیموں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ سوالات اور کچھ مسائل ہیں جو پوچھے گئے کہ یہ موضوع ذرا خشک سا ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا یہ بیٹھنا انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گا، یہ وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو ہمارے جہاں ماہانہ درس قرآن ہوتے ہیں نا، ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ کوئی تحقیقی گفتگو کی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر جو محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر جس طرح کے خطابات ہوتے ہیں وہ آپ سارے سنتے ہی رہتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، نعرے بھی ہوتے ہیں، شعر بھی ہوتے ہیں، اچھی آنکھوں سبحان اللہ، سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی کی جائے تاکہ سب کی بات سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ مہینے بعد آوید ہے تے جڑا نہ وہ چپ کر کے بیٹھی رہے دا، نہ کوئی نعرہ وجدا ہے، نہ کوئی شعر سناندے نے، تو نہ کوئی اور گل ہوندی ہے۔ ویسے پابندی بھی کوئی سبحان اللہ کہہ۔ ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے پابندی تو نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے 1-2 دفعہ سنا ہے ان کو، قبلہ سجاد حیدر شاہ صاحب کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہن نال نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے۔ لہذا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب کچھ مسائل ہیں، ان پر بھی ذرا توجہ کیجئے گا۔ مال وراثت سے ایصال ثواب کی محفلیں کرنا، کھانے وغیرہ پکانا، اس حوالے سے مسئلہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا ہے، اسی کے مال سے اس کے ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور اسی کے مال سے کھانے وغیرہ پکا کر لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے جو وارث تھے وہ سارے کے سارے بالغ ہیں،
اور ان تمام بالغوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس کے مال سے کھانا پکا لیا جائے یا اصال ثواب وغیرہ کر لیا جائے تو اس صورت میں یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے ورثاء میں سے ایک بچہ بھی بالغ ہے، ایک بچہ بھی اگر نابالغ ہے، تو اس صورت میں وراثت کے مال میں سے کھانے پکانا، اصال ثواب کی محفلیں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بالغ ورثاء کا جو حصہ ہے اس میں سے کیا جائے گا۔ یہاں ضمناً ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو جس دن بندہ فوت ہوتا ہے اس دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن تک جو کھانے وغیرہ پکائے جاتے ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کھا کے جایا جے، یہ کھانا پکانا بھی ناجائز ہے اور یہ کھانا کھانا بھی ناجائز ہے۔ اس کو دعوت میت کا کھانا کہا جاتا ہے، اور دعوت میت، دعوت جو ہوتی ہے یہ خوشی کے موقعوں پر ہوتی ہے، یہ غمی کے موقعوں پر نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میت کے کھانے کو نوحہ شمار کرتے تھے اور اس کو دعوت میت شمار کرتے تھے اور اس کو ناجائز اور بدعت قبیحہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ جو کھانا پکتا ہے فوتگی والے دن یا دوسرے دن، یہ اصال ثواب کا کھانا نہیں ہوتا، یہ دعوت میت کا کھانا ہوتا ہے۔ نہ پکانا جائز ہے اور نہ ہی کھانا جائز ہے، یہ ویسے بھی ناجائز ہے۔ اور اگر یہ وہ مرنے والے کے مال جو تھا، جو وراثت کا مال تھا، اس سے پکایا جائے تو پھر اس کی کراہت یا اس کا عدم جواز اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، مرنوں پر، عجیب عجیب قسم کی رسمیں جو ہیں وہ رائج پا چکی ہیں، یہاں تک کہ اگر منع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں او چھڈو تسی کرو ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کھانے بعض اوقات شادیوں پر نہیں پکتے جس طرح کے کھانے میت پر پک رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میت گھر میں پڑی ہے، ادھر دیگیں کھڑک جاتی ہیں، ادھر لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کھوانا کیا ہے۔ ہاں ساڈا مریا سی تے کنے دیتا سی تے ہونا سا دینا یا کنے دینا ہے، ادھر یہ فکریں لگی ہوتی ہیں، میت ابھی گھر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو، جائز نہیں ہے، لوگ ان کے اندر اس قدر رچ بس چکے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں چھڈو ہے رہی ہے کوئی گل نہیں، پھر کی ہے، قاری صاحب دا کام بنا منع کرنا، انہاں کر دیتا تسی کرو ہوگا۔ بہت دفعہ یہ ابھی جمعرات والے دن کی بات ہے، نمازیوں کو پتہ ہے میری خالہ کا انتقال ہوا، تو وہ میت اٹھا کر جب گھر سے انہوں نے نکالی نا، تو گلی اس طرح کی تھی کہ اگر میت کا سر آگے کی طرف ہوتا تو جو ٹانگیں تھیں وہ قبلے کی طرف ہونی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 4 پائی سیدھی کریں اور سر جو ہے یہ آپ آگے کی طرف رکھیں۔ سنت یہ ہے کہ میت کا جو سر ہے یہ آگے کی جانب ہو، اس کی ٹانگیں قبلے کی جانب ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بندہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا سر آگے ہو جس طرف کو آپ جا رہے ہیں، ٹانگیں جدھر بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ 4-5 بندے جنہوں نے وہ اٹھائی ہوئی تھی 4 پائی، چاروں نے بیک وقت ایسے میری طرف دیکھا، نہیں نہیں ادھر قبلہ ہے، لہذا ادھر ہی لتا پیر ادھر ہی رہن دیو، اگلی طرف۔ پھر جب جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے پھر وہ جناب ایسے ہوا کہ اس طرف ٹانگیں آ رہی تھی، اس طرف کہ قبلے کی طرف بھی نہیں، اس طرف آ رہی تھی۔ کہیں گے ٹھہر جو منجی کماؤ ذرا پیر اگلی سائڈ تے کر لو، ادھر آ رہے ہیں۔ اور میں کہ خدا دا نا جو چھڑ دیو جانے دی۔ او اللہ دے بندو میں تانوں دسنا پیا واں کہ سنت طریقہ اے وے کہ سر اگے ہونا چاہیے ہے، تے تسی پھر بار بار کما کے کدی انج کر دیو، کدی کما کے انج کر دیو، پھر کہیں جا کر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب چلنے دیں۔ یہ تو حال ہے ہمارے لوگوں کا، ممبر پہ بٹھا کر ہم سے تقریر بھی سن لیتے ہیں، ہم سے مسئلے بھی پوچھ لیتے ہیں، فون کر کے بھی پوچھ لیتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر بھی مسائل پوچھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی کسی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں نہیں 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 کسی بڑے عالم کو پوچھا دے۔ تو بھائی پوچھ لیں جا کر، کسی بڑے سے پوچھ لیں جا کر، لیکن پوچھیں تو صحیح نا، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر تو بات یہ ہے کہ ہمارے عرف کے اندر جو رسمیں دارائی ہیں ان سے جب منع کیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی سمجھا کریں۔ اگر کوئی کہ یہ جائز نہیں ہے تو بات مان لیا کریں، دیگر باتیں مان لیتے ہیں تو یہ بھی مان لیا کریں۔
بیٹیوں اور بہنوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی جب کہتی ہے نا کہ باپ فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت سے مجھے بھی حصہ دیں، تو کہتے ہیں لے تیرا ویاہ نہیں کیتا، تینوں جہیز نہیں سی دیتا تے ہن تیرا وراثت وچ حصہ کتھوں بنتا ہے۔ یہ بھائی، سگے بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں، تمہاری شادی کی تھی، اس پہ اتنے لاکھ روپے خرچہ آیا تھا، تمہیں جہیز دیا تھا، لہٰذا اب تمہیں وراثت نہیں ملے گی۔ بھائی نہ کرتے آپ جہیز کا سامان تیار، نہ دیتے آپ جہیز، جہیز دینا فرض تھا یا واجب تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کی وراثت میں سے اس کا حق دینا یہ فرض ہے، یہ فرض قطعی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار ہی کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو اس کا حق دیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ بیان کیا ہے، تو ان کا یہ حق ان کو دینا ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ تمہاری شادی کی تھی، تمہیں جہیز دیا تھا، اتنے لاکھ روپے تمہاری شادی پہ خرچہ کیا تھا، لہٰذا تمہیں وراثت کا حق نہیں ہے۔ تو بھائی کیا تمہاری شادی فری میں ہوگی تھی؟ اگر بیٹی کی شادی پر خرچہ ہوا تھا تو بیٹے کی شادی فری میں ہوئی تھی، بیٹے کی شادی پر کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے بیٹے کی شادی پر بیٹی سے زیادہ خرچہ ہوا ہو۔ تو اگر شادی کی وجہ سے بیٹی وراثت سے محروم ہوتی ہے تو بیٹا تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی بھی تو شادی والد نے کی، اتنا زیادہ خرچہ کیا تھا، پھر اس کو بھی وراثت نہیں ملنی چاہیے۔ تو بہنوں اور بیٹیوں کا حق شادی کی وجہ سے روک لینا کہ تمہاری شادی کی تھی لہذا تمہیں حق نہیں ملے گا، یہ ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے، اور وہی مال ناحق کھانے والی بات ہے جس کی وعید آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ پھر بعض اوقات بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنا حصہ معاف کر دو اپنا حصہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بیٹی، اگر کوئی بہن وراثت میں سے اپنا حصہ معاف بھی کر دے تو پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے، وہ اپنے حصے پر قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد اگر وہ معاف کر دیا کسی بھائی کو دے دیتی ہے تو اب اس کی مرضی ہے، لیکن قبضہ کرنے سے پہلے نہ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاف کر دو، اور نہ ہی اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض خاندانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں بیٹیوں سے کہا جاتا ہے وڈا بھرا نہ چل پھر میری چھوٹی بہن نہیں، تو اپنے گھر سوکھی ہے، تیرا بندہ باہر ہے، تیریاں انیاں زمیناں نے، تو چل تو منو دے دے اپنا حصہ، میں بھوکا مر چلنا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کرنے سے معافی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی جو بیوی ہے جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، یعنی جب فوت ہوا تھا تو اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کو بھی لازمی دینا ہوگا۔ یا اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن ابھی اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی کا حق بنے گا، مال وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ اگر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کی بیوی اس کے نکاح میں تھی، فوت ہونے کے بعد اس کا مال تقسیم نہیں ہوا، کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی بیوی نے آگے دوسری شادی کر لی، پھر بعد میں اس کی وراثت تقسیم ہوئی، تو پھر بھی اس کی بیوی کو حصہ ملے گا۔ وہ جو مرنے کے وقت اس کے نکاح میں تھی، جب بھی اس کی وراثت تقسیم ہوگی اگر وہ بیوی زندہ ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ لیکن لوگ کہاں دیتے ہیں اپنے سگے، آج کہتے ہیں کہ تم اگر شادی کی نا ساڈے مراد حصہ سڈل کرو نا، ایسے طرح میں خود اپنی اکھاں نے دیکھا بندے نو چھین دیاں کار تے کروں کڈ دیاں بندیاں نوں ویکھیا میں۔ یہ حساب ہے کہ اگر وہ آگے شادی کر لے تو سارا کچھ اس سے لے لیتے ہیں کہ یہ گھر تمہیں ہمارے بھائی نے بنا کے دیا تھا، ادھر واپس کر، یہ فلانی چیز ہمارے بھائی نے بنا کے دی تھی، واپس کر، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہاں تک کی صورتحال ہے، حالانکہ قرآن ان کو ان کا حصہ دے رہا ہے، اسلام ان کو ان کا حصہ دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، یہ تو انتہائی زیادہ آج کل پھیلا ہوا ہے کہ والدین کی زندگی میں ہی حصے کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی والدین زندہ ہیں، ان سے
حصہ مانگنا شروع کر دیتی ہے اولاد کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بندہ جب تک زندہ ہے اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے اس میں وہ کسی بھی قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی زندگی میں اپنا سارا مال تقسیم کر دے، لیکن اس میں افضل یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں بھی وہ اپنا مال تقسیم کرے تو شرعی طریقہ کار کے مطابق تقسیم کرے۔ لیکن اگر والدین سے ان کی حیات میں جبری مطالبہ کیا جائے، زبردستی کی جائے، ان پر جبر کیا جائے تو یہ ناجائز ہے، والدین کی دل آزاری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا والدین کی زندگی میں ہی ان سے مطالبات کرنا اور جبری مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان کوئی مال تقسیم کر دیتا ہے تو صرف کہہ دینے سے وہ ان کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اے حصہ جڑا ہے اے بڑے منڈے دا ہے، اے حصہ چھوٹے دا ہے، اے اس تو چھوٹے دا ہے۔ جب تک وہ اپنے حصے پر قبضہ نہیں کر لیں گے تب تک ملکیت تمام نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 15 مرلے زمین تھی، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے تینوں بیٹوں سے کہہ دیا کہ اے 5 مرلے تہاڈی تیناں دی ہے، لیکن ان کو قبضہ نہیں دیا، صرف کہا ہے، نہ سٹامپ پیپر کر کے دیا، نہ کوئی رجسٹری کروا کے دیا، صرف زبان سے کہا ہے۔ اب یہ رجسٹری نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے ہی نہ ہی رجسٹری ہوئی ہے، نہ ہی وہ بیٹے ان جگہوں میں اپنا مکان وغیرہ بنا کر وہ انہوں نے مکمل اس پر قبضہ کر لیا، ابھی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو زمین ہے وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق سب کے اندر برابر تقسیم ہوگی۔ ہاں اگر وہ ان پر قبضہ کر لیتے ہیں یا رجسٹری ہو جاتی ہے یا مکان بن جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے مکانوں میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں تو اس صورت میں وہ مال وراثت نہیں بنیں گی بلکہ وہ ان کے قبضے میں آ گئی اور ان کی ہی رہے گی۔ اسی طرح والدین جو ہیں، اگر اولاد میں سے کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی وراثت سے والدین کا حصہ بھی ہوتا ہے، لوگ نہیں دیتے۔ کسی باپ جو کہ ابھی زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے تو بیٹے نے جو مال چھوڑا ہے اس کے مال سے جو وراثت تقسیم ہونی ہے اس کے باپ کو بھی حصہ ملنا ہے، اس کی ماں کو بھی حصہ ملنا ہے، لوگ کوئی نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹے سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارا ہے، باپ مرا ہے، باپ کے والدین ابھی زندہ ہیں، اس کی بیوی زندہ ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن بیٹے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارا، بیٹوں کا ہی حق ہے، سارا کچھ ہمارا ہے، ہمارے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے، بیوی کا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات پوتوں کا حصہ ہوتا ہے، پوتیوں کا بھی بنتا ہے بعض اوقات۔ تو جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو شرعی طریقہ کار کے مطابق اس کے مال کی تقسیم کاری کرنی یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات والدین کسی بیٹے کو آگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ روزانہ کی اخبار میں آپ دیکھیں، روزانہ کی اخبار میں کوئی نہ کوئی اشتہار ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں کو اپنی جائیداد سے آگ کر دی ہے۔ آگ کرنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ باپ نے کہا کہ میرا جو فلاں بیٹا ہے میں اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، میرے کسی مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، لہٰذا کل کو جب میں مر جاؤں تو یہ میرے کسی مال پر اپنا حق دائر نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں صرف 2 باتیں ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ بیٹا اگر نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، انتہائی نافرمان ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو آگ کر دیا جائے، بلکہ وہ اس سے بھی سخت وعیدوں کا مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا فرما بردار ہے، والدین کا اطاعت گزار ہے، لیکن والدین یا باپ بغیر کسی شرعی وجہ سے اس کے ساتھ ناراض رہتے ہیں اور اس کو آگ کر دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں
کہ بیٹا چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، دونوں صورتوں میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو عاق کر دیتا ہے تو اس سے وہ عاق نہیں ہوگا، اس سے وہ مال وراثت سے محروم نہیں ہوگا، یا اس سے وراثت کے اندر سے جو اس کا حصہ ملنا تھا وہ منقطع نہیں ہوگا، بلکہ اس کے وراثت کا حصہ اس کو ملے گا۔ جو قرآن نے اس کا حصہ دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، وہ باپ کے عاق کرنے سے ختم نہیں ہوتا، وہ اس کو ملے گا جو شرعی حصہ اس کا بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس بارے میں بھی سوچا جائے کہ یہ بات پہ آگے بیٹوں کو کہہ دینا کہ جا ساڈے گھروں نکل جا، اسی تیرے کچھ نہیں لگدے، تو ساڈا کچھ نہیں لگدا، اسی تیرے ہاتھ سے مار گئے تو ساڈے ہاتھ سے مار گیا، اخباروں پہ چھپوا دینا، یہ ساری باتیں جذباتی ہوتی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھا جائے، اور اس طرح کرنے سے کوئی وراثت سے محروم بھی نہیں ہوتا۔ ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ عورت کا جو جہیز کا سامان ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کا جو جہیز کا سامان ہوتا ہے یہ عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے اس کی مالکن وہ عورت ہی ہوتی ہے، اس کے والدین اس کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ وہ عورت ہی اس کی مالک ہوتی ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہوگا تو وہ اپنا جتنا بھی مال چھوڑے گی، روپے ہوں گے، جائیداد ہوگی، جگہ ہوگی، زمینیں ہوں گی، اسی طرح یہ جو جہیز کا سامان ہے یہ بھی وراثت کا مال کہلائے گا، اور جس طرح دوسری چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اسی طرح یہ جہیز کا سامان بھی وراثت میں تقسیم ہوگا، جس کو جتنا ملتا ہوگا اتنا اس کو دیا جائے گا، اور یہ بھی کوئی نہیں دیا جاتا، عام طور پر یہ کوئی نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کا وجود جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بیٹے سمجھتے ہیں سارا کچھ ہمارا ہے، اس کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ جب کہ اتنا انتہائی اہم ہے کہ ہر بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا یہ آدھا علم ہے، علم فرائض سیکھو، اس کا سیکھنا فرائض علوم میں سے ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی کے گھر میں کسی مرد کا کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا حساب لگائیں، اور حساب لگا کر کسی عالم دین کسی مفتی صاحب سے مشورہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ اتنا مال ہے اور اتنے لوگ ہیں، بتائیں کس کو کتنا ملنا ہے، اس حساب سے تقسیم کریں۔ یہ دنیاوی مال کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں کہ آج تو دنیا کے اندر تو آپ وہ مال کھا لیں گے، اس سے آپ اپنی جائیداد بنا لیں گے، اس سے آپ اپنی جاگیرداری بنا لیں گے، کیا کچھ کر لیں گے، لیکن کل قیامت کو کیا حساب نہیں دینا اس کا؟ آج دنیا میں جو کچھ کریں گے کل کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بندے کو اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ضمناً ایک مسئلے کی طرف قاری صاحب نے توجہ فرمائی ہے کہ فوتگی کا جو کھانا ہے کیا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے دن جو کھانا بنتا ہے جب میت فوت ہوتی ہے، بندہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اعلان کرتے ہیں جنازے وغیرہ پڑھ کے مہمان وغیرہ کھانا کھا کے جایا جی، یہ کھانا دعوت میت کا کھانا ہوتا ہے۔ اغنیاء کے لیے تو یہ کھانا جائز نہیں ہے، یعنی جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو فقراء ہیں، فقیر لوگ جو ہیں وہ یہ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس انداز سے کھانا بنتا ہے وہ انداز ہی غلط ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ نیوندرا چل رہا ہوتا ہے، نیوندرا ہی کہتے ہیں نا جی، نیوندرا چل رہا ہوتا ہے جی، وہ برتن، اس کو کوڑے وٹے کی روٹی بھی کہتے ہیں، کڑوی روٹی اردو میں اس کو کہتے ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو کوڑے وٹے کی روٹی پکانا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ وہی دعوت میت ہے،
اور دعوت میت جائز نہیں ہے، اس سے صحابہ کرام علی مردوان سے اور احادیث سے باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے کہ دعوت میت کو نوحے میں شمار کیا جاتا تھا، اور نوحہ کرنا میت پر یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔